مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قربان جاؤ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ آج میں کچھ راتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ میرا 30% نوجوان روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھتا، بری بات صحیح کی غلط ہے۔ جس کی عمر 20 سال 18 سال 20 سال 25 سال 26 سال 30 سال کا نوجوان، یہ میرا نوجوان ہٹا کٹا الو کا پٹھا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ روزہ چیز؟ بولا نہیں۔ کیا نہیں چیز؟ بولا نہیں حضرت روزہ نہیں رکھتے، مجبوری ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مجبوری ہے، مجبوری تو عورت کو ہوتا، تم کو کب سے ہونے لگا؟ بولا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، اصل بات روزہ ہم اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے باڈی ہل جاتا ہے، باڈی ہل جاتا ہے۔ یہاں روزہ نہیں رکھے گا اور قبر میں اللہ کا فرشتہ ٹھوکیا کرے گا، وہاں باڈی ہلا دے گا۔ میرے بچوں نوجوانوں اور قربان جاؤ، روزہ بھی کوئی چھوڑنے والا عمل ہے؟ سال میں ایک مہینہ، سال میں ایک مہینہ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ اچھا سنو، 22 سال کے بعد یہ جو رمضان کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، وہ 18 تاریخ کو تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی، 19 فروری کو پہلا روزہ۔ اور مسلمانوں 22 سال کے بعد میرے بچوں نوجوانوں، یہ ٹھنڈے کا موسم میں یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 11 سال تک ٹھنڈے کا موسم میں ہی روزہ کا مہینہ ہوگا۔ اب اس موسم میں بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، اچھا کئے گھنٹے کا روزہ ہے؟ گرمی کا روزہ نہیں ہے، 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 17 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ جوڑو حساب جوڑو انشاءاللہ الحمدللہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اور قربان جاؤ، جنت کے 8 دروازے ہیں میرے بچوں، سنو، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ الریان ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ میرا اللہ آواز دے گا، کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ مومن، کہاں ہے وہ میرا بندہ، وہ میری بندی، جنہوں نے میری وجہ سے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے نفس کو مارا، روزہ رکھا۔ آؤ اور قربان جاؤ، اللہ حکم دے گا یہ تیرا دروازہ ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جا۔ 30 روزے ایسے گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بچوں اور میری ماں بہنوں سنو اور قربان جاؤ، کچھ بچوں کی شادی ہونے والی ہے عید بعد۔ اچھا عید بعد شادی کی لگن ہے کہ نہیں؟ نوجوان لڑکا ہے، ماں بولتی ہے بیٹا 3 روزہ نہیں راکھیس بیٹا، تو بیٹا بولا کا ہے؟ بولا بیٹا روزہ رکھ، وہ کمزور ہے جا، وہ گال پیچ کے جاتا ہوں۔ اچھا روزہ رکھنے سے گال پیچا کے جائے گا، اس کا مطلب بولے بیہا چھے نا مور بیٹا، روزہ رکھ بے کمزور ہے جاوے، تو بیہا کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ جنگ لڑے گا؟ ارے کرے گا کیا؟ کمزور ہو جائے گا۔ سنو نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتا آدمی، کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جو پیٹ ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ دل ہے، ہارٹ ہے، یہ جتنے فنکشن ہے 11 مہینہ یہ فیکٹری چلتی رہی، 11 مہینہ۔ 1 مہینہ آرام دو، آرام دو، اس میں حکمت ہے، فائدہ ہے۔ سنو مسلمانوں، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر کا کہنا ہے، اور قربان جاؤ کہ جو روزہ رکھتا ہے، سنو جو روزہ رکھتا ہے اور مسلسل جو بھی روزہ رکھے یا جو بھی روزہ رمضان میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، اسے لیور کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت، لیور کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ جو مسلمان داڑھی رکھے گا اور قربان جاؤ اسے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھتے ہو کہ کتنے کیا فائدے ہیں؟ 1 مہینہ کم از کم اپنے اچھا دیکھیے گا، روزہ رکھنے والا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بھوکے ہیں۔ بھائی دن میں کئی ٹائم کھاتے ہیں آپ؟ 3 بار کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ تو آپ تو کھانا کھا ہی لے رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، 1 بار ہو جا رہا ہے، کھانا ٹھوس رہے ہیں 2 بار ہو رہا ہے، شہری ٹھوس رہے ہیں 3 بار ہو جا رہا ہے۔ بھائی کھا تو رہے ہو۔ اللہ کا بندہ سنو،
आदमी खाकर मरा है, ये सुने होंगे आप। नहीं खाकर नहीं मरा आदमी, आदमी खा के मरा है, आदमी खाकर मरा है। इसलिए बाज लोग है। अब देखिए क्या बोलिएगा, इतना बड़का पेट, पेट है। मेरे ड्राइवर को देखिए, वो बैठेगा स्टीयरिंग लग जाता है। बताइए क्या है, बाप रे बाप। एक शख्स का पेट बड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये नहीं होता कितना अच्छा था, ये नहीं होता कितना अच्छा था। सुनो सुनो नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, पेट के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करो। पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। अब एक हिस्सा में खाना, एक रोटी बनती है। कितनी? एक रोटी बनती है, एक रोटी आपने खा लिया। अब एक रोटी के बराबर पानी पी लिए, एक रोटी हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फूल। पानी कहाँ जावे? बोले पानी यहाँ। पता वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? गैस की बीमारी उसको होगी, अल्सर उसको होगा, लीवर उसका फेल होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना नहीं। अल्लाह ने नेमतों को दिया, खाओ, लेकिन कुर्बान जाओ, एहतियात से खाओ, सब्र से खाओ। भूख रहते हुए हाथ खींच लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत मदीने में जब आए, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर खाना ना खाया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, रोजेदारों को भी क्वालिटी है। एक आदमी वो है जो रोजा नहीं रखता है, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। तो अच्छा बोलेगा भी, टाइम बार बार देखेगा, अजान भैया, अजान भैया। अरे नहीं भैया, भाई बैठो भाई। बोला आज लेट है गई है कि अजान नहीं? अच्छा ठीक, अजान टाइम है गई, टाइम है गई, शुरू कर। अच्छा कभी खजूर खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अंगूर खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कुछ खाएगा। अब बोलेगा मजा नहीं लगो हो, तो तुमको मजा लगेगा? अरे मजा उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, तुमको मजा नहीं लगेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशियां देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी वो है, इफ्तारी करते वक्त रोजेदार जब कुछ खाकर पानी का गिलास, शरबत का गिलास जब होंठ से लगाता है, पानी का हल्के से जब नीचे उतरता है, रोजेदार को ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। वो क्या कहता है, मजा नहीं लगो, तुमको मजा क्यों लगेगा? दिन भर तुम भूखा तो प्यासा तो नहीं हो, उससे पूछो जिसका हल्क सूख रहा है, जिसकी जबानें सूख रही है, पानी में हाथ नहीं लगाया, शरबत में हाथ नहीं लगाया। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है पहली खुशी इफ्तारी के वक्त रोजेदारों को अल्लाह देगा, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह अपने रोजेदारों को ओ जन्नत में अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह दीदार कराएगा, ओ मेरे रोजेदार है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो इंशाल्लाह ये आने वाला महीने का इस्तकबाल करेंगे, 300 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ये पैगाम मुझे पहुंचाना था अपने बच्चों तक, नौजवानों तक। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस महीने का एहतराम, इकराम, या अल्लाह कद्र करने की, पाबंदी के साथ 300 रोजा रखने की, और इबादत और रियाजत और वो कुरान की तिलावत करने की, तरावीह पढ़ने की, या अल्लाह हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन वाला दरम। मदरसे का जलसा है, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने बच्चे हुए भाई? बोले भाई जल्दी। अल्लाह समद। कुछ लोग कुरान को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुर्बान जाओ। और ये शेर है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा,
مٹائے گا یہ کیا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، میں حافظ قرآن ہوں ہرگز نہ مٹوں گا، ہرگز نہ مٹوں گا، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں ہرگز نہ مٹوں گا، لیکن تو مٹے گا یہ گدھا بول رہا ہے، پاگل میرے سینے میں خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے۔ سنو، ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے اوپر میں ہے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر میں ہے، اولاد کے بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا بے شمار حق اولاد کے اوپر میں ہے۔ وہ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض، لیکن یہ اولاد، یہ جو بچہ ہے میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا بھی میرے اوپر میں کچھ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنو سنو نوجوانوں، اور قربان جاؤ، بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اچھا ابھی آج کل میں بچے پیدا جو ہے گھر میں نہیں ہوتا، بچہ گھر میں بھی پیدا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ جائیے ہاسپٹل، اللہ اللہ اللہ، قربان جائیے۔ کہ زمانہ تھا ہم لوگوں کا، بڑے بزرگوں کا زمانہ تھا، ہم لوگ پیدا ہوئے قربان جی گھر میں، ہم لوگ کی ماں ہاسپٹل نہیں دیکھی، وہ زمانہ تھا۔ وہ بھی کم بچے نہیں، یہ تو ابھی نعرہ لگا رہے ہیں نا، ہم یہ ہمارا یہ وہ نعرہ لگا رہا جو بھی نہیں کیا، ہم ایک ہمارا ایک ہم ایک ہمارا دو۔ ارے یہ کیا نعرہ ہے بھائی؟ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھلونا لے کے دیتا ہے، ان لوگ بچہ کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیتا نا بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دوسرا بچہ پھر پیدا کرتے تاکہ دونوں آدمی کھیلے، کھلونا کے چکر میں نہیں کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں سنو، ہمارے یہاں بچہ گھر میں پیدا نہیں ہو رہا، بھی ہاسپٹل میں۔ اب ہاسپٹل کا بھی چکر مت بولو میرے بھائیوں، اور قربان جاؤ، ابھی رانچی میں میں نے تقریر کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو بھی بڑے بڑے ہاسپٹل والے ہیں، اور قربان جاؤ خدا کا خوف کھاؤ، سارے ہاسپٹل والوں سے میں نہیں کہتا، میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی، میں جلسے میں دل خیر آبادی ہم ایک ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، قربان جائیے، گھر سے فون آیا اور میرے بچی فون کی، اماں سیریس ہو گئی، اور کیئر ہاسپٹل ہے شری رام پور میں کلکتہ میں، ایڈمٹ کیا گیا، آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں، 22 گھنٹے نہیں ہوئے، میں نے کہا بل بنایا 2.25 لاکھ روپے کا۔ ہم نے کہا یہ کیا بھائی؟ کیشیئر سے بات کراؤ، اکاؤنٹنٹ سے بات کروایا، میں نے کہا کہ بولچی کہ کت بل ہولو؟ تو بولے کہ 1,75,000 টাকা হয়ে গেল। ہم بولے کیا کیا؟ آپریشن کی ہے کا؟ بولا نہیں آپریشن نہیں، دوائی چلی ہے، صرف پانی چڑھایا، 2.25 لاکھ روپے کا بل بنایا۔ اللہ کیا اس کا حساب نہیں لگے گا؟ مسلمانوں نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھے؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا؟ اللہ مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا، کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو۔ بچے پیدا نہیں ہو رہے، ہاسپٹل میں پیدا ہو رہے، خیر ادھر نہیں جانا چاہتا، خیر ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو گیا، ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا یا گھر میں پیدا ہوا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ذرا بولیے بتا آپ لوگ۔ ارے بولو بھائی، اذان دینا، ہاں اذان دینا، کون دے گا؟ مولوی صاحب کا ہے بچہ، آپ پیدا کیجئے، اذان مولوی صاحب دے گا؟ ارے آپ کہے نہیں دو گے؟ میرے بچوں تم کیوں نہیں جانے؟ اذان دینے نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم مسلمان ہو؟ یہ جو قرآن جو بچے لوگ پڑھے ہیں، نماز پڑھنا خالی مولوی صاحب نماز پڑھے گا، حافظ صاحب نماز پڑھے گا؟ دین کے کام صرف مولانا لوگ کریں گے، حافظ صاحب کریں گے، مفتی لوگ کریں گے، اور آپ لوگ کیا کیجئے گا؟ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول کی سنو،
اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے, ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھو اور اس کی آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ. بچہ پیدا ہو گیا, داہنے کان میں اذان دو, بائیں کان میں تکبیر پکارو, یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر میں. 7 دن ہو گئے, بچے کا عقیقہ کرو, بچے کا عقیقہ کرو. بیٹا ہے 2 بکرا, بیٹی ہے 1 بکرا. اگر 2 بکرا نہیں ہے تو 1 ہی بکرا. سر کا بال چھیلو, چاندی کے برابر وزن کر کے چاندی کو صدقہ کر دو. اللہ کے ہاتھ اس بچے کا ایک اچھا سا نام رکھ دو. یہ بچے کا حق ہے, اچھا نام رکھ دو. بچے کا کیا ہے؟ ارے بولو, بچے کا حق ہے, بولو نا بھائی. بچے کا, یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کو. میں آپ کو حق بتا رہا ہوں کہ اولاد کے کتنے حقوق ماں باپ کے اوپر میں ہے. یہ بچے کا حق ہے, اچھا نام رکھو. تو اچھا نام کون سا نام اچھا نام کون رکھے گا بتائیے؟ اچھا نام کون رکھے گا؟ حافظ صاحب نا. ارے بولیے, ہم سمجھ رہے آپ کی مجبوری سے. مولوی صاحب رکھبے, حافظ صاحب رکھبے, مفتی صاحب رکھبے, تب تو بہت اچھا رہے گا. الحمدللہ آپ بچے کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر دادا کے چکر میں پڑ گئے تب تو سمجھے کہ ایک دم ایک لڑکا خدمت کر رہا تھا, تو میں نے پوچھا کہ بیٹا نام کی چھوکرے؟ بولے نہیں بولوں, مجھے لاج لگو. پہلا آدمی ہے نام پوچھنے میں, بول لگے مجھے شرم آ رہی. ہم نے کہا بول لے کی نام چھو؟ بولے کہ مولوی صاحب مور نام چھے پھٹکان. پھٹکان کے رکھیال کو رے؟ بولے مور دادو نام رکھیال کی. تو تور دادو نام کی چھل کو؟ بولے مور دادو نام رہے لٹکان. ٹھیک ہے. قرون اسلام میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے, اللہ کے رسول نام پوچھتے, تمہارا نام؟ یا رسول اللہ میرا یہ نام ہے. نام کا معنی صحیح نہیں ہوتا, آپ بدل دیتے. آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے, آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, آج تو عالم یہ ہے کہ ہماری شکل سے نہ پہچان میں آتی ہے, نہ ہمارا لباس پہچان میں آتا ہے, نہ ناموں سے پہچان میں آتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. رانچی ایئرپورٹ پر میں گیا, کاؤنٹر پہ فلائٹ تھی میری کولکاتہ کی. ایک نوجوان اسمارٹ کوٹ پینٹ پہنا ہوا وہ کاؤنٹر پہ تھا. تو میں نے کہا کہ گڈ مارننگ سر. بولا کہ حضرت وعلیکم السلام, ہم مسلمان ہیں. ہم کیسے پہچانے تم مسلمان ہو؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, ہم کیسے پہچانے؟ ہم کیسے پہچانے؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں, اور خدا نہ خواستہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا, کہیں حادثہ ہو گیا, کچھ لوگ جمع ہو گئے. ایک لاش دیکھا نالی میں, وہ بہتی بھی آ رہی تھی. لوگ جمع ہو گئے, بولے کہ بھائی اس کو نکالو, دیکھو اور پہچانو, لگتا ہے لاوارث لاش ہے, پہچان میں نہیں آ رہا. شکل صورت کیا کہتے ہیں کہ بگڑ چکی ہے, تو کیسے پتا چلے گا؟ مسلمان ہے تو ہم لوگ غسل وسل دے کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیں گے قبرستان میں. لیکن لوگ پیشو پیش میں تھے کہ پتا نہیں یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے, نہ چہرے میں داڑھی ہے, نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ کرتا پاجامہ ہے, کیسے پہچان میں آئے گا؟ ایک بوڑھے میاں بولے کہ یہاں پاکٹ وکٹ چیک کرنی, آدھار کارڈ ہے بے, پین کارڈ ہے بے, نام سے پتا چلے جاوے کہ مسلمان چھے کہ ہندو چھے کہ کرسچن چھے کہ سکھ چھے کی چھے, نام سے پتا چلے جاوے. چھوڑ, چیک کیا گیا پاکٹ, تو آدھار کارڈ ملا. بولا کہ بس نام پڑھ. ایک پڑھنے والا آگے بلا اور نام پڑھا. آدھار کارڈ میں نام لکھا ہوا تھا منٹو. منٹو کرنے ہے, منٹو تو ادھر بھی ہے. بولے یہ ہر بار نام دیکھتے, بار نام کی ہے؟ تو بولے بار نام چھے چنٹو. کرنے ہے, کنے ہے وے, منٹو ہے نام, باپ کا نام چنٹو. منٹو ادھر بھی ہے, چنٹو ادھر بھی ہے, لڈو ادھر بھی ہے, پپو ادھر بھی ہے, اور قربان جاؤ کنے ہے وے. لوگ پریشان ہو گئے. ایک بوڑھے میاں بولے کہ اچھا ٹھیک چھے, ایک تا راستہ آر چھے, وہاں سے ایک دم فائنل ہے جابے کہ ادھر کار چھے کہ ادھر کار چھے. اب وہ کیا راستہ ہم نہیں بولے. مسلمانوں, نوجوانوں, تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے ہم اتنے گر چکے. نوجوانوں, مسلمانوں, قربان جاؤ. ایک یہودی راستے سے گزر رہا تھا, ایک پتھر کو دیکھا راستے میں گرا ہوا ہے. یہودی پتھر کو اٹھایا اور بولا لگتا ہے صبح سے اس راستے میں مسلمان نہیں گزرا. تو کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مسلمان سے اس پتھر کا کیا لینا؟ تو یہودی نے کہا اگر مسلمان ادھر سے گزرتا یہ پتھر راستے میں نہیں ملتا, کنارے میں ملتا. مسلمان
اور مسلمان نوجوانوں سناؤ، مسلمان کی شان وہ ہے، قربان جاؤ، مسلمان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے ادھر سے کوئی مسلمان گزرا۔ نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، بس صرف گھر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بس نام کا کہتے ہیں مسلمان ہے۔ قربان جاؤ، ہفتہ میں 3 دن گوشت، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے جو ہو جائے۔ میرے بچوں نوجوانوں ایک گزارش کریں گے، سنو، ایک گزارش کریں گے۔ ابھی ایک نوجوان یو پی کا، قربان جاؤ، اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اچھا میرا ٹائم کتنا ہے حضرت؟ ٹائم بتا دیجیے گا، اسی حساب سے میں تقریر کروں گا۔ 12:42 ہو گئے ہیں، بس سمجھ لیے 1 گھنٹہ گفتگو ہو گیا ہے، بیشی دیر ہمیں گفتگو کربو نا، الحمدللہ 20 منٹ کے اندر میں میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ نوجوان کی منگنی پہلے ہو چکی تھی، سنو، 6 مہینہ پہلے منگنی ہو چکی تھی، اور قربان جاؤ جب بارات گئی لڑکے نے داڑھی رکھ لی۔ اب لڑکا جب داڑھی رکھ لیا، وہ اسٹیج پہ نکاح پڑھاتے وقت میں لڑکی والوں نے دیکھا، بولا بھائی لڑکا کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو لڑکی والا بولا کہ نہیں، یہ تو بولیے اپنا بیٹا کو داڑھی چھلوائے گا۔ پہلے تو داڑھی نہیں تھی۔ اب لڑکا کا باپ پریشان ہو گیا، بیٹے سے بولا کہ بیٹا کیسے کیا کرو گے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ابا داڑھی کیسے چھلوا دیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکا کا باپ بولا کہ بیٹا عزت بچا لو، عزت اسی میں، ابھی چھلوا دو، بعد میں رکھ لینا۔ اور قربان جاؤ یہ خبر لڑکی تک پہنچی، لڑکی نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، اس سے کہیے داڑھی چھلوائے تب میں اس سے شادی کروں گی۔ لڑکی کا باپ بضد ہے، لڑکی ضد ہے، قربان جائیے۔ لڑکا کا باپ بیٹا کو بولا کہ بیٹا سوچ لو، اگر میری عزت گئی تو ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے، نہ زمین ملے گی نہ گھر ملے گا، اب فیصلہ کرنا، جو کرنا کر لو۔ یہ نوجوان کھڑا ہوا اور قربان جائیے کہا کہ ابا حضور آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، الحمدللہ آپ کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ اور قربان جاؤ صحرا اتارا، پگڑی اتارا، کچڑے کا ڈبہ میں پھینکا، اور قربان جائیے شیروانی اتار کر پھینک دیا۔ ابا سے کہا کہ ابا آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو، اور میری داڑھی یہ مدینے والے کی ہم کو مبارک ہو، ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہزاروں لڑکی میرا انتظار کریں گے۔ یہ واحد سنت ہے جو قبر میں جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ قبر میں جائے گی، جو جیسا جائے گا قبر میں، حشر کے میدان میں ویسا کھڑا کیا جائے گا۔ میرے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے حوض کوثر پر، اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بتاؤ شرم سے اپنے سر کو اٹھا پاؤ گے؟ مرنا تو سب کو ہے نا بھائی مرنا ہے نا۔ تو میرے بچوں نوجوانوں ایک وعدہ کرو گے انشاءاللہ، بھول ہوئی ہے ہم سے، انشاءاللہ ہم عہد کرو، کوشش کرو کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاں دیکھو میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، یہ نبی کی عظیم سنت ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جنگل میں ایک جانور ہے جس کا نام شیر ہے۔ کیا نام ہے؟ شیر، جس کا نام شیر ہے، اور شیر کو داڑھی ہوتی ہے۔ شیر کو داڑھی ہوتی ہے، وہیں پر شیر کے بغل میں ایک شیرنی ہے، شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی۔ شیرنی کو داڑھی، تو تم شیر بنو گے کہ شیرنی بنو گے؟ شیر بنو، اللہ نے شیر بنایا ہے، شیر بنو میرے بچوں، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سنو قبر ہمیں پکار رہی ہے، او قبر میری ہم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ قبرستان جانا ہے، وہاں جانا ہے جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، پہلا پیغام، مسجدوں کو آباد کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، جمعے کی نماز بھی پڑھو۔ دوسرا عمل، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اور تیسرا کام جو کرنا، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ ان کی دعائیں لو، اور الحمدللہ نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ انشاءاللہ حرام سے بچو، حلال کماؤ، خود بھی کھاؤ، ماں باپ کو بھی کھلاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، اللہ تمہیں جنت کے اندر میں داخل فرمائے۔